अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मिराल्स हॉन्टिंग डायरीज। ये 1960 की बात है। मैं उस वक्त 12 बरस की थी। हम बलूचिस्तान के एक शहर में रहते थे। बलूचिस्तान के बज़ाहिर बंजर मगर जरखेज पहाड़, सर्द मौसम और गुंजान आबाद इलाके, हजारों खौफनाक कहानियाँ, जिन्नात के किस्से और तरह तरह के दिल दहला देने वाले वाक़यात अपने अंदर समेटे हुए थे। मैं डरपोक थी, मगर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कोई वाक़या मेरी जिंदगी में भी हो सकता है। पता नहीं क्यों, मगर मेरी दादी कहती थी कि जिन्नात डरपोक लोगों के सामने नहीं आते। तो मुझे हमेशा ऐसा गुमान होता कि ऐसा कोई हादसा मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता। गर्मी में हम सहन में मच्छरदानी लगाकर रात देर तक बातें करते, और जब सब घर वाले आधी रात को एक साथ बैठकर दुनिया जहान की बातें करें तो कहीं ना कहीं बात जिन्नात पर आकर रुक जाती है और फिर सब अपनी आप बीतियां सुनाना शुरू करते हैं। वो खौफनाक वाकयात जो इनकी जिंदगी में पेश आए थे, या फिर वो खौफनाक हादसात जो इनके आबा व अजदाद के साथ हुए थे। कभी जिन्नात की तारीख और इनके वजूद के बारे में बहस होती, और कभी खुद साख्ता कहानियां सुनाई जाती। इनमें अक्सर वाकयात हकीकत पर मबनी होते थे और कई सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती। कहते हैं कि जब हम जिन्नात के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और वो हमारी बातें सुनते हैं। और फिर आधी रात का वक्त, अंधेरा और कुत्तों के भौंकने की आवाजें मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि अगर इस दुनिया में इंसान, जानवर और एलियंस वगैरह हो सकते हैं तो फिर जिन्नात क्यों नहीं हो सकते। और ये सोचते सोचते और डरते डरते, चादर ओढ़े हुए, चादर के एक किनारे से सहन में झांकते हुए आखिर मैं सो गई। खैर, उस वक्त तो मैं छोटी थी, मगर कुछ सालों बाद जिन्नात के वाकयात, खौफनाक कहानियों, ड्रामों और फिल्मों में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। अब मेरा खौफ कदरे कम हो गया था। अब मुझे डर नहीं लगता था, बल्कि मजा आता था। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। उस रात बारिश हो रही थी, यकबस्ता हवाएं चल रही थीं। पास के कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, और हम सब कमरे में बैठे, कंबल ओढ़े, मूंगफली खाते हुए बातें कर रहे थे। अम्मी ने बोला कि तुम्हारी खाला का खत आया था। बोल रही थी कि छुट्टियां गुजारने हमारे घर आ जाएं। बच्चे आप लोगों की याद में उदास हो गए हैं, तो हम कल शाम को गांव जाएंगे। वैसे भी तुम्हारी खाला से मिले हुए 1 साल हो गया है। ये सुनकर हम सब बहुत खुश हुए कि अब छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरेंगी। फिर हम सब बातों में मसरूफ हो गए, और बातें करते करते हमें खाला के घर की गली में मौजूद उस खौफनाक घर और उस खिड़की का ख्याल आया। हमने उस घर के बारे में बहुत अजीब और खौफनाक कहानियां सुनी थी, इसलिए हम जब भी खाला के घर गए तो कभी उस घर के करीब नहीं गए। वो उस गली का आखिरी मकान था। खाला हमें हमेशा बोलती कि बेटा उस घर की तरफ नहीं जाना, मगर इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं खाला के बच्चों के साथ उस घर के करीब जाऊंगी। मुझे देखना था कि आखिर उन सब वाकयात में हकीकत थी या नहीं। मुझ पर जैसे उस खिड़की के सामने जाने का जुनून सवार हो गया था। मैं रात को यही सोचते सोचते सोई थी, और फिर सुबह उठकर भी मेरे जहन में यही ख्याल था। हम शाम 5 बजे गांव की तरफ निकल गए। गांव शहर से ज्यादा फासले पर नहीं था। 2 घंटे में हम गांव पहुंच गए, और खाला लोगों से मिलने मिलाने, बातचीत करने और खाना खाने में ही रात के 12 बज गए। और फिर हम सब बातें करते करते सो गए। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि चंद लम्हों बाद मैंने देखा कि आधी रात को मैं अकेले उस खिड़की के सामने खड़ी थी। सर्द हवा के झोंके, खामोशी, तन्हाई और मैं। कि अचानक ही एक फलक शगाफ चीख फिजा में गूंजी। यह आवाज इस घर से आई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, और फिर मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ गई। मैं ख्वाब देख रही थी। अम्मी और खाला की बेटियां भी मेरी आवाज सुनकर जाग गई थी। अम्मी ने बहुत पूछा कि क्या हुआ बेटा।
مگر میں نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر خالہ کے بچوں کو اس خواب کے بارے میں پتہ چلا تو وہ میرے ساتھ اس گھر کے قریب نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میں نے کوئی خواب دیکھا تھا اور میں ڈر گئی تھی۔ امی نے پوچھا بھی کہ بیٹا کیا خواب دیکھا، تو میں نے بولا کہ مجھے یاد نہیں، میں بھول گئی ہوں، صرف اتنا یاد ہے کہ میں ڈر گئی تھی۔ اور پھر ہم سب واپس سو گئے۔ اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد ہم باتیں کر رہے تھے کہ خالہ نے بولا بچوں قریب کے بازار جا کر آٹا لے آؤ، تمہارے خالو گھر پر نہیں ہے اور مہمان آنے والے ہیں، مجھے روٹیاں بنانی ہیں۔ میں، میری خالہ کی 2 بیٹیاں اور میرا بھائی بازار جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، آج میں اس کھڑکی کے قریب جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ اس گھر میں آخر ایسا کیا ہے۔ ہم سب بازار کی طرف چلے گئے اور راستے میں نے اپنے کزنز کو بولا کہ چلو اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، لیکن پھر وہ سب مان گئے۔ ہم جب اس گھر کے قریب گئے تو دروازے پر ایک زنجیر اور بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس تالے اور زنجیر پر مکڑی نے جال بنا رکھا تھا، ایسے جیسے کئی سالوں سے کسی نے اس دروازے کو کھولنے کی ہمت نہ کی ہو۔ تالے پر زنگ لگا ہوا تھا۔ ہم اس کھڑکی کے قریب گئے، وہاں کچھ نہیں تھا، کھڑکی کا شیشہ ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی کہ اچانک ایک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ وہ کھڑکی کھل گئی اور پرانی اخباروں کا ایک انبار ہم پر آ کر گرا۔ اس وقت ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، ایک پتا بھی نہیں ہل رہا تھا، مگر اس کھڑکی سے یخ بستہ ہوائیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ کھڑکی بند ہو گئی اور وہ اخبار بھی غائب ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، مگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم گھر کی طرف بھاگ گئے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہمیں اس قدر ڈرا ہوا دیکھ کر خالہ نے پوچھا کیا ہوا بھائی، تم لوگ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ ہم نے بولا کہ وہ ہمارے پیچھے کتا پڑ گیا تھا، اور پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ رات کو ہم سب کزنز بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ کچھ بھی ہو ہم کل پھر اس گھر کے قریب جائیں گے۔ صرف اخبار ہی تو تھے اور چند لمحوں بعد وہ بھی غائب ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ حقیقت تھی یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ہماری سوچ کا دھوکہ ہو، لیکن 4 لوگوں کو ایک وقت میں ایک جیسا گمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہم نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ہم پیرانارمل انویسٹیگیشن والی کہانیاں بہت شوق سے پڑھتے تھے، اور پتہ نہیں کیوں مگر اس وقت ہم سب کسی پیرانارمل انویسٹیگیٹر کی طرح اس حادثے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اور پھر ہم اگلے دن شام 5 بجے اس گھر کی طرف چلے گئے۔ ابھی ہم اس کھڑکی کے قریب کھڑے ہوئے ہی تھے کہ وہ کھڑکی زور سے کھل گئی، اور اس بار ہم پر اخباروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسنے لگے۔ اس کھڑکی سے پتھر نکل رہے تھے۔ باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا، مگر میں ان پتھروں کی زد میں آ کر زخمی ہو گئی۔ ایک پتھر میری ناک پر لگا، میری ناک سے خون آنے لگا اور کچھ ہاتھوں اور پیروں پر لگے۔ میں زمین پر گر گئی اور وہ کھڑکی اسی لمحے بند ہو گئی۔ گلی میں پتھروں کا نام و نشان نہیں تھا اور میں زخمی پڑی تھی۔ خالو اسی وقت دکان سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں گلی میں اس حالت میں دیکھا تو فوراً قریب کے ہسپتال لے گئے۔ میری مرہم پٹی ہوئی اور پھر ہم گھر آ گئے، اور پھر سب نے ہمیں سمجھایا کہ بچوں آپ لوگوں کو کسی وجہ سے منع کیا تھا کہ وہاں مت جانا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہے، لیکن کچھ تو ہے جو کسی انسان کو وہاں جانے نہیں دیتا۔ شاید جنات ہیں، آپ دوبارہ وہاں نہیں جانا۔ اور پھر ہم لوگوں نے خوف کے عالم میں گھر والوں سے اور خود اپنی ذات سے وعدہ کیا کہ ہم دوبارہ اس گھر کے قریب کبھی نہیں جائیں گے۔ اس ڈر اور خوف کے عالم میں ہم سب سو گئے۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں اکیلی اس کھڑکی کے سامنے کھڑی تھی۔ 3 کتے میرے ارد گرد کھڑے بری طرح رو رہے تھے۔ ان کی آوازیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ان سب آوازوں کے درمیان وہ کھڑکی کھلی، مگر بالکل خاموشی تھی۔ اس مرتبہ نہ کوئی ہوا تھی، نہ اخبار تھے، اور نہ ہی پتھر۔ میرا دماغ معاوف ہو چکا تھا کہ اچانک ایک سایہ نمودار ہوا، اور وہ سایہ آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف آ رہا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ چند لمحوں میں وہ سایہ مجھے پکڑ لے گا کہ اچانک میں چیختی ہوئی نیند سے اٹھ گئی۔ امی لوگ بھی اٹھ گئے اور میں رونے لگی، اور پھر میں نے امی ابو کو بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر، کچھ وقت بعد فجر کی اذان ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور ناشتہ کیا۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب ناشتے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ابو نے بولا کہ عالیہ بہت ڈر گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس شہر جانا چاہیے تاکہ اس کی حالت کچھ بہتر ہو سکے۔ خالہ نے بولا ابھی تو آپ لوگ آئے تھے چند دن پہلے۔ ابو نے کہا کوئی بات نہیں، ہم واپس آ جائیں گے، مگر ابھی ہمیں جانا چاہیے۔ اور پھر ہم اگلی گاڑی سے شہر آ گئے۔ شہر آنے کے بعد بھی میں چند دن تک خواب میں اس کھڑکی والے گھر کو دیکھتی اور چیختے ہوئے اٹھ جاتی، مگر پھر چند دنوں بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور پھر کبھی بھی میں نے وہ خواب نہیں دیکھا۔ 1 سال بعد ہم واپس خالہ کے گھر گئے، چھٹیاں گزاری، مگر اس گھر کا رخ نہ کیا۔ اس گھر کے بارے میں ایسے واقعات ہم لمبے عرصے سے سنتے آئے تھے۔ خیر، اب تو نہ خالہ حیات ہے اور نہ ہی ان کا خاندان اس گھر میں رہتا ہے۔ اس گھر کو آخری بار دیکھے ہوئے بھی 1 عرصہ گزر گیا ہے۔